السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے میں جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ایک جو بڑی ڈیولپمنٹ کل رات کو ہوئی، اور پاکستان کی جو ہے وہ 4 کمپنیوں کے اوپر امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب اس پابندی کی وجہ کیا ہے، اس حوالے سے بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خبر کل ہم نے آپ کو دی تھی کل صبح والے ولاگ میں، اور اس خبر کی بھی جو ہے وہ آج تصدیق ہو گئی، تو اس حوالے سے بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جناب آغاز کرتے ہیں پاکستان کی جو 4 کمپنیز ہیں بیلسٹک میزائلز والی، ان کے اوپر جو ہے وہ امریکہ کی جانب سے پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب ایک باقاعدہ طور پر پراپر پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، اس پریس ریلیز میں کہا کیا گیا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں کہا گیا کہ جناب یو ایس سینکشنز آن 4 اینٹیز کنٹریبیوٹنگ ٹو پاکستان بیلسٹک میزائلز پروگرام، امریکہ نے پاکستان کی 4 کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے۔ In the light of continuing proliferation threat of Pakistan's long-range missiles development, the United States is designating 4 entities for sanctions pursuant to Executive Order EO 13382, which targets proliferation of weapons of mass destruction and their means of delivery. انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کا جو لانگ رینج میزائل پروگرام ہے، اس سلسلے میں انہوں نے جو ہے وہ پاکستان کی 4 کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگا دی ہے، کیونکہ اس سے ایٹمی ہتھیار پھیلنے کا خطرہ ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پہلی کمپنی دا نیشنل ڈیولپمنٹ کمپلیکس NDC، تو یہ کوئی بیسیکلی سرکاری کمپنی ہے پاکستان کی، اور یہ اسلام آباد کے اندر ہے۔ ایز ورک ٹو ایکوائر آئٹمز ان فردرنس آف پاکستانز لانگ رینج بیلسٹک میزائلز پروگرام انکلوڈنگ اسپیشل وہیکل چیسز intended to be used as launch support equipment for ballistic missile and missile testing equipment. The United States assesses NDC is responsible for Pakistan's development of ballistic missiles including the Shaheen series ballistic missiles. تو بیسیکلی جو شاہین سیریز ہے پاکستان کے اوپر جس کے اوپر جو کام وغیرہ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کہا گیا کہ جناب اس کے اوپر جو وہ ٹرک ہوتا ہے جس کے اوپر اس میزائل کو جو ہے وہ فٹ کیا جاتا ہے، وہ جو ہے وہ پاکستان نے ادھر ادھر سے اس کی شاپنگ کی ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ وہ بیسیکلی وہ جو ٹرک ہوتا ہے، ایک ٹرک نما ہوتا ہے وہیکل جس کے اوپر جو ہے وہ میزائل کو فٹ کیا جاتا ہے، اس کی پاکستان نے انہوں نے کہا کہ جناب ادھر ادھر سے جو ہے وہ تھوڑی سی شاپنگ کی ہے، جس وجہ سے جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ دوسرا اختر اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ، یہ کوئی میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ کمپنی ہے، اور یہ کراچی کے اندر ہے، اور ایز ورک فار NDC ٹو سپلائی اے رینج آف اکوپمنٹ ٹو پاکستان لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام، تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ان کو سامان مہیا کرتی ہے NDC کو، ان کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تیسرا انہوں نے کہا کہ جناب ایفیلیٹ انٹرنیشنل لوکیٹڈ ان کراچی پاکستان ایز فیسیلیٹیڈ پروکیورمنٹس آف میزائلز ایپلیکیبل آئٹمز فار NDC اینڈ ادر ان سپورٹ آف پاکستان بیلسٹک میزائلز پروگرام، تو ایک اور یہ کمپنی ہے، اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی۔ اور چوتھی راک سائٹ انٹرپرائزز لوکیٹڈ ان کراچی پاکستان ایز ورک فار NDC ٹو سپلائی اے رینج آف اکوپمنٹس ٹو پاکستانز لانگ رینج بیلسٹک میزائلز پروگرام، تو یہ ایک اور کمپنی ہے جو کراچی کے اندر ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ اور یہ پابندی لگانے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں وہ ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ سیز کر دیے جائیں گے، اور ان کی اگر کوئی بھی پراپرٹی جو ہے وہ وہاں پر ہے تو اس کو منجمد کر لیا جائے گا، اور اس کو جو ہے وہ یہ لوگ موو نہیں کر سکتے، اور امریکہ کی کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ ان کے اوپر اب پابندی لگا دی گئی ہے، تو ان کو اجازت نہیں ہوگی کہ امریکہ کی کوئی بھی کمپنی جو ہے وہ ان کمپنیز کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ کر سکے۔ اب جب یہ خبر آئی تو میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ PTI والے یہ کہیں گے کہ جناب دیکھا عمران خان کو رہا نہیں کیا جا رہا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں اگر عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا تو پاکستان کی کمپنیوں کے اوپر جو ہے پابندی لگائی جائے گی۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ پاکستان کی جو بیلسٹک میزائلز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ عام روسٹنگ کا معاملہ 2021 نومبر 2021 سے جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے کہ آپ جو اپنا بیلسٹک میزائل پروگرام ہے یہ صحیح طریقے سے یا قانونی طریقے سے یا جائز طریقے سے جو ہے وہ نہیں کر رہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ماضی میں بھی ان کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئی ہیں، اور آپ لوگ جو ہے وہ چائنا سے اپنے ایکوپمنٹس جو ہے وہ خرید رہے ہیں یا بیلاروس سے جو ہے وہ اپنے ایکوپمنٹس خرید رہے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بیلاروس سے پاکستان کے جو ہیں وہ تعلقات کس حد تک جو ہیں وہ بڑھ گئے ہیں، اور گزشتہ ماہ جو ہے وہ بیلاروس کا وفد بھی پاکستان میں آیا ہوا تھا، تو آپ لوگ جو ہیں وہ یہ چیزیں وہاں سے لے رہے، تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ کیوں سینکشنز لگائی جا رہی ہیں۔ تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی پاکستان کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئی ہیں، اور نہ صرف پاکستان کے اوپر بلکہ جو ہے وہ چائنا کی بھی کچھ کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئی ہیں، اور اس کے علاوہ بیلاروس کی بھی چند کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی گئی ہیں۔
بہرحال پاکستان کو یہ پہلے سے ہی پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ یہ سب کرنے جا رہے ہیں، اور اس کا سب سے بڑا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ جو ہے وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائلز کو ہٹ کرنا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ سب کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ اب پی ٹی آئی والے اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب عمران خان کو رہا نہیں کیا جا رہا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ پاکستان کی کمپنیوں کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے، تو حکومتی سائڈ بھی کہے گی کہ جناب دیکھیں امریکہ کی جانب سے جو ہے وہ اس طرح کا نقصان پاکستان کو پہنچایا جا رہا ہے، اور پاکستان کی کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ پابندی لگائی جا رہی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ معاملہ ظاہری بات ہے کوئی آج کا نہیں ہے، یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے، اور پہلے بھی امریکہ نے جو ہے وہ پاکستان کی کچھ کمپنیز کے اوپر جو ہے وہ سینکشنز لگائی ہیں۔ اس حوالے سے جو ہے وقار ستی صاحب انہوں نے بھی ایک خبر دی، انہوں نے کچھ فوٹیجز شیئر کی، بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کچھ فوٹیجز شیئر کی اور ساتھ انہوں نے لکھا اسلام آباد میرٹ ہوٹل سیل کر دیا گیا، سی ڈی اے نے اسلام آباد کے میرٹ ہوٹل کو قانون کی خلاف ورزیوں پر سیل کر دیا، بغیر تکمیل سرٹیفکیٹ عوام کی زندگیوں کے لیے خطرہ، بیسمنٹ کا غیر قانونی استعمال، گرین پلیٹ پر پارکنگ اور 16 کروڑ کے واجبات کی عدم ادائیگی جیسے سنگین الزامات سامنے آئے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ اتنا سنگین ہو گیا ہے، تو معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ خیر دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد جناب کل ہم نے آپ کو ایک خبر دی تھی 190 ملین پاؤنڈ کی جو ہے وہ اس کے اندر خان صاحب کو سزا دے دی جائے گی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ آج فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا گیا تھا، یہ گزشتہ دن گزرا ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عدالت نے جو ہے وہ فیصلہ محفوظ کر لیا ہے۔ اس کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے بھی کمنٹ کیا ہے، لیکن یہ جو فیصلہ محفوظ کیا گیا اب اس کے اوپر جو ہے وہ کسی بھی وقت فیصلہ آ سکتا ہے، تو اب بلکہ اس میں ڈیٹ بھی دی گئی ہے، منڈے کو جو ہے وہ فیصلہ سنایا جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں منڈے کو کیا فیصلہ آتا ہے۔ البتہ فیصل چودھری صاحب نے کل میڈیا سے گفتگو کی، کل جب وہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم نے جو ہے وہ یہ اتوار تک جو ہے وہ مذاکرات دیکھ، اگر اتوار تک جو ہے وہ مذاکرات نہیں ہوتے تو پھر ہم جو ہے وہ سول نافرمانی کی تحریک کی طرف جائیں گے، اور پھر ہمارے پاس جو ہے وہ یہی آپشن بچتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی کہ جناب شیر افضل مروت صاحب کل رات کو جو ہے وہ منصور علی خان صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہاں پر انہوں نے کچھ گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب 25 نومبر کو جیل سے بانی پی ٹی آئی ویڈیو پیغام کرنے کے لیے تیار تھے، اگر قیادت فیصلہ کر لیتی تو یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ یہ بات درست ہے کہ ایک موقع تھا کہ 26 نومبر کو بیرسٹر گور جیل میں بیان ریکارڈ کرنے گئے تھے تو کہا گیا کہ مزید نخرے نہیں اٹھا سکتے۔ بانی پی ٹی آئی کے مذاکرات کے لیے پیغامات حوصلہ افزا ہیں، سیاسی جماعتوں کو سمجھنا چاہیے کہ ملکی مسائل کا حل مذاکرات میں ہے۔ 22 سے 25 دسمبر تک جو مذاکرات ہوئے، رانا ثناء اللہ اور اسپیکر آن بورڈ تھے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے 9 ماہ میں پی ٹی آئی کا اعتماد کمایا۔ اسپیکر قومی اسمبلی کے ذریعے مذاکرات ہوں تو مثبت ماحول میں ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کو مذاکرات سے کوئی ایشو نہیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ افراد نے تحریک انصاف کا امیج خراب کیا ہے، سوشل میڈیا کے کچھ لوگوں سے پارٹی کو شدید نقصان ہوا ہے۔ میں نے پارلیمان میں مذاکرات کی بات کی تو ان کی تناہیں کھینچ دی گئیں۔ سوشل میڈیا پر کچھ اندر سے ہمارے لوگ بھی اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ہمیں سوشل میڈیا پر پارٹی کو نقصان پہنچانے والوں سے الگ ہونا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کو مقبولیت سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ملی، ہمیں اپنی سوشل میڈیا پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اگر سوشل میڈیا کے حوالے سے 2 قدم پیچھے ہٹنا پڑا تو ہٹنا چاہیے۔ کچھ لوگ پارٹی کے نام پر چندہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو یہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے گفتگو کی ہے، تو یہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے گفتگو کی ہے، اور سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ گفتگو کی ہے۔ البتہ خواجہ آصف صاحب بھی کل رات کو جو ہے وہ منصور علی خان صاحب کے شو میں بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ منصور صاحب بہت زیادہ فوکس کر رہے تھے کہ امریکہ سے جو پریشر آ رہا ہے پاکستان کے اوپر، تو اس کے اوپر خواجہ صاحب نے کہا کہ آپ جتنا اس بات کو ویٹیج دے رہے ہیں یا جتنا آپ کہہ رہے ہیں اتنا کوئی یہ سنگین معاملہ ہے نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ پریشر آئے بھی نہ۔ اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پریشر ہے، اتنا ایک پریشر جو ہے وہ پاکستان سسٹین کر سکتی ہے، اور ہم سے جو ہے وہ پہلے بھی ڈاکٹر افریدی کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب ان کو رہا کیا جائے، تو ہم نے ان کو بھی رہا نہیں کیا۔ ہم نے کہا کہ جناب آپ جو ہے وہ عافیہ صدیقی کو جو ہے وہ رہا کریں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم ڈاکٹر افریدی کو بھی رہا کر دیں گے۔ تو آپ جتنا اس معاملے کو ویٹیج دے رہے ہیں اتنا اس کے اوپر جو ہے وہ ویٹیج دینی بنتی نہیں ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جو ہے وہ پریشر آئے نہ، تو حکومتی سائڈ تو ہے وہ یہ موقف دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ وہ یہ ہوئی، جو سپریم کورٹ آف پاکستان نے تشکیل کردہ جیل اصلاحات سے متعلق جو کمیٹی کے رکن ہے ختیجہ شاہ، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو جو ہے وہ ایک خط لکھا ہے۔ اس خط میں انہوں نے کچھ باتیں لکھی ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ جیل اصلاحاتی کی ذیلی کمیٹی نے گزشتہ روز اڈیالہ جیل راولپنڈی کا دورہ کیا۔ دورے کے دوران سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور عملے کے دیگر ارکان ہمارے ساتھ موجود تھے۔ خط کے متن کے مطابق دورے کے دوران ہمارے مشاہدے میں آیا کہ ہماری آمد کے پیش نظر جیل میں صفائی کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔ ہم نے جیل کے ہسپتال، خواتین کے بیرک اور دماغی صحت کے مسائل اور منشیات کے استعمال کے قیدیوں کے بیرکس کا بھی دورہ کیا۔ ختیجہ شاہ نے اپنے خط میں لکھا
کہ اس کے علاوہ ہم نے سزائے موت کے قیدیوں سے بھی ملاقات کی۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ جیل اصلاحات کے ذیلی کمیٹی کے اس دورے کا مقصد قیدیوں کے حوالے سے عالمی سطح پر تسلیم شدہ معیار کی جانچ پڑتال کرنا ہے، جو کہ قیدیوں کے لیے بین الاقوامی معیار، منڈیلا رولز اور بینکاک رپورٹ میں طے کر دیے گئے ہیں۔ چیف جسٹس کو اپنے خط میں لکھے گئے 9 مئی کے کیسز میں قید کاٹنے والی ختیجہ شاہ نے کہا کہ اڈیالہ ان جیلوں میں سے ایک ہے جس میں گزشتہ 2 سالوں میں بہت سے سیاسی قیدی رکھے گئے ہیں۔ ان قیدیوں میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان بھی شامل ہے۔ اس میں کہا گیا کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی قیدی ہیں، اس سلسلے میں ان کی رائے حاصل کرنا ضروری تھا۔ سپریم کورٹ نے جیل انتظامیہ کو واضح طور پر ہدایت کی تھی کہ ذیلی کمیٹی کو جیل کے تمام حصوں تک مکمل رسائی دی جائے۔ سپریم کورٹ کی یہ بھی ہدایت تھی کہ ہمیں جیل کے عملے کی نگرانی کے بغیر آزادانہ گھومنے کی اجازت دی جائے۔ ختیجہ شاہ نے لکھا کہ جیل انتظامیہ نے بانی پی ٹی آئی کے بیرک میں جانے کی درخواست کو تو انکار کر دیا، ڈی آئی جی جیل خانہ جات سے درخواست کے باوجود ہمیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی رسائی تک نہیں دی گئی۔ خط میں چیف جسٹس آف پاکستان سے درخواست کی گئی کہ قیدیوں کی اصلاحی ذیلی کمیٹی کے لیے ایک بار پھر اڈیالہ جیل راولپنڈی کے دورے کے احکامات دیے جائیں، جیل اصلاحاتی کمیٹی کو بانی پی ٹی آئی تک رسائی دینے کے احکامات دیے جائیں۔ ختیجہ شاہ نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا کہ سابق وزیر اعظم کی رائے جانے بغیر جیل اصلاحاتی کمیٹی سپریم کورٹ کو اپنی رائے نہیں دے سکتی۔ تو یہ جو ہے وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوئی۔ تو پھر ہم نے اندر سے خبر نکالی اور پوچھا کہ ان کو جو ہے وہ ملنے کیوں نہیں دیا گیا، تو وہاں سے خبر نکلی تو حکومتی موقف یہ ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جناب یہ جو ہے وہ خود 9 مئی کے اندر جو ہے وہ ملوث ہے اور ان کے اوپر جو ہے وہ دیگر کیسز بھی چل رہے ہیں، تو ان کو جو ہے وہ خان صاحب سے کیسے ملنے دیا جا سکتا ہے؟ تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو خان صاحب سے ملنے نہیں دیا گیا۔ البتہ کوئی نیوٹرل بندہ ہوتا تو اس کو جو ہے وہ خان صاحب سے ملنے دیا جا سکتا، لیکن یہ خود بھی جو ہے وہ 9 مئی کے اندر ملوث ہیں اور ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کو ملنے نہیں دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو سابق وزیر اعظم ہیں، وہ کل جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بار میں وکلاء سے خطاب کرتے ہوئے کچھ باتیں کر رہے تھے، تو وہاں پر ایک وکیل نے جو ہے ان کے ساتھ ان کی سخت کلامی ہو گئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جناب آئین اور قانون کی کوئی حقیقت نہیں ہے، رول آف لا نہیں ہوگا تو معیشت ترقی نہیں کرے گی۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ہم نے مشرقی پاکستان کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کیا اور آدھا ملک کھو دیا۔ مجھے الیکشن سے قبل معلوم تھا کہ الیکشن چوری ہوگا، اس لیے حصہ نہیں لیا۔ دعوے سے کہتا ہوں کہ 50% سینیٹرز پیسے دے کر بنے، اپنی جماعت کو بتا دیا تھا ہم ووٹ کو عزت دو کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جس ملک میں الیکشن چوری ہوئے اور عوام کی رائے کا احترام نہ ہو وہ ملک ترقی نہیں کرتا۔ ملک کی تمام خرابیوں کی وجہ صرف الیکشن چوری ہے، یہاں رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کی جاتی ہیں۔ تو ایک صاحب جو ہے وہ بیچ میں سے اٹھے، انہوں نے کہا کہ جناب جب آپ کو جو ہے وہ وزیر اعظم بن رہے تھے تو آپ جو ہے وہ سائڈ پہ ہو جاتے، آپ کہتے کہ میں نے نہیں بننا، اگر اتنی خرابیاں جو ہیں وہ تمام تر چیزیں تھیں تو معاملہ جو ہے وہ گہما گہمی کی طرف گیا، لیکن وہاں پر جو ہے وہ کنٹرول کر لیا گیا۔ تو یہ جناب جو ہے وہ آج کی ڈیولپمنٹ ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔